بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فارمر پرائم منسٹر نواز شریف اور فارمر پرائم منسٹر عمران خان، ان دونوں کے ساتھ فوج کے ساتھ کس طرح سے ان کے تعلقات خراب ہوئے، کس طرح سے وہ لڑائی کی سچویشن پیدا ہوئی، کس طرح سے ان کو نکالا گیا، اور پھر اس دوران کیا کیا کچھ ہوا. اس میں ایک $60 کروڑ کا ایک جہاز اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو تحفے میں کس نے دیا، اور اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت کے میاں نواز شریف صاحب، ان کا اس کے اوپر کیا ویو پوائنٹ تھا. اور یہ ساری ڈیٹیلز آج ایک بہت اہم کالم چھپا، اور اس کالم میں جو کہ سہیل وڑائی صاحب کا کالم ہے، اور اس میں بہت سی ڈیٹیلز دی گئی ہیں، اور چونکہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں، انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے، اور چونکہ ایک بڑا نام ہے سہیل وڑائی صاحب کا، تو اس لحاظ سے جو انہوں نے لکھا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا. اس میں ایز سچ کوئی ایلیگیشنز کی بات نہیں ہے، لیکن جو چیزیں ظاہر ہے جس قسم کا ان کے پاس انفارمیشن ہوگی، جو ان کی انفارمیشن ہے، ظاہر ہے میری نہیں انفارمیشن، میں اس کو انڈورس نہیں کر سکتا ہر ایک اس چیز کو، لیکن ظاہر ہے ایک جرنلسٹ ہیں، ایک لیڈنگ جرنلسٹ ہے پاکستان کا، جنہوں نے وہ انفارمیشن دی جس کا اس آج سے پہلے کم از کم کچھ ایسی انفارمیشن بھی ہے جس کا مجھے کم از کم نہیں پتہ تھا. آلدو میں جو $60 کروڑ کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں کہ واقعی وہ $60 کروڑ کا جہاز تھا یا $6 کروڑ کا ہو سکتا ہے. سو یہ تھوڑا سا کنفیوژن مجھے ہے ویسے. لیکن دوسری بات یہ کہ سہیل وڑائی صاحب سے میری بات بھی ہوئی اسی سلسلے میں کچھ، تو وہ بھی جب وہ سٹیج آئے گا اس کالم میں، جب اس چیز کو میں پڑھوں گا تو میں آپ سے وہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو ایک ایکسپلینیشن دے دوں گا. اچھا، ان کے جو کالم کی ہیڈ لائن ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں کیسے نکالا. یہ آج جنگ میں شائع ہوا، اور میں جیسے کہ بتا رہا ہوں کہ بڑی انٹرسٹنگ ریڈنگ ہے. سو آئی تھاٹ کہ جی میں اپنے جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں میں ان سے یہ شیئر کر لوں. اچھا، اس میں اس طرح سے لکھتے ہیں وڑائی صاحب کے مستقبل کی جمہوری بنیاد کو مضبوط کرنا ہے تو ماضی کے پوشیدہ جھروکوں کا بھی جائزہ لینا ہوگا. دیکھنا ہوگا کہ میاں صاحب اور خان صاحب کیوں اور کیسے نکالے گئے. ان دونوں کے نکالے جانے میں کتنی مماثلت ہے، کتنا فرق. میاں صاحب اقتدار سے نکلے تو کہتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا. خان صاحب حکومت سے رخصت ہوئے تو جنرل باجوہ کو مورد الزام ٹھہراتے رہے. دونوں کے نکالنے میں ایک قدر مشترک تو بہرحال ہے کہ دونوں کی رخصتی جنرل باجوہ کے دور میں ہوئی. میاں صاحب کو نکالنے کے لیے منی لانڈرنگ کا کندھا استعمال ہوا، اور خان صاحب کو ان کے مخالفوں نے اکٹھے ہو کر عدم اعتماد کے ذریعے رخصت کیا. میاں صاحب کو نکالنے کے حوالے سے بہت سے معاملات ابھی پس پردہ ہیں. اب وہ کیا چیزیں ہیں وہ آگے بتائیں گے. اصل میں میاں صاحب کے معاملات جنرل راحیل شریف سے ہی خراب ہو گئے تھے، حالانکہ جنرل راحیل شریف کا تقرر بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا. جنرل راحیل شریف نے آرمی چیف بنتے ہوئے جن 4 یا 5 سینئر جنرلز کو اپنا مشیر بنایا وہ سارے میاں صاحب کے خلاف تھے، اور یہی مشیر ہر روز جنرل راحیل شریف کو بھڑکاتے رہتے تھے. ایک خلیجی ملک کے سربراہ نے جب جنرل راحیل شریف کو $60 کروڑ کا جہاز تحفہ پیش کرنے کا وعدہ کیا تو میاں صاحب نے جنرل شریف کو منع کیا کہ آپ یہ جہاز نہ لیں، مگر راحیل شریف نے یہ بات نہ مانی. وزیر اعظم نے اپنے سیکرٹری سے اس حوالے سے باقاعدہ خط لکھوایا، مگر جنرل راحیل شریف نے یہ جہاز منگوا لیا. اچھا، اس کے اوپر میں نے جب پوچھا سہیل وڑائی صاحب سے، میں نے کہا کہ یہ کیا ان کی ذات کے لیے تھا یا آرمی چیف کے لیے، اور مطلب فوج کے لیے تھا، آرمی چیف کے لیے تھا. تو انہوں نے کہا نہیں، ان کی ذات کے لیے نہیں تھا، آرمی چیف کے لیے تھا، اور وہ جہاز بقول وڑائی صاحب وہ اب بھی استعمال ہو رہا ہے. اچھا، پھر آگے یہ لکھتے ہیں کہ جی راحیل شریف نے جہاز منگوا لیا. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ سعودی عرب کے دورے کے دوران جب میاں صاحب کی شاہ سلمان سے ملاقات ہوئی تو اچانک انہیں بتایا گیا کہ جنرل راحیل شریف مجوزہ اسلامی فوج کے سربراہ ہوں گے. سو میاں نواز شریف کو وہاں جا کے پتہ لگا، سعودی عرب دورے کے دوران پتہ لگا. وزیر اعظم کو بہت صدمہ ہوا کہ انہیں تو علم تک نہیں تھا، انہیں اندھیرے میں رکھ کر بالا ہی بالا یہ فیصلہ کر دیا گیا. صورتحال کچھ ایسی تھی کہ میاں صاحب کو فوراً ہاں کرنا پڑ گئی، نہ انہیں سوچنے کا موقع ملا اور نہ مشورے کا. تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ سعودی وزیر دفاع سے پاکستانی وفد سے ملاقات طے تھی. وزیر اعظم اور وزیر دفاع خواجہ آصف کو بتائے بغیر بلکہ ان سے چھپا کر جنرل راحیل شریف کو وفد کا سربراہ بنا دیا گیا. وزیر اعظم کو پتہ چلا تو انہوں نے خواجہ آصف کو کہا کہ نہیں، آپ وفد کی سربراہی کریں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا.
آخری تنازع جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت میں توسیع کا تھا۔ جنرل راحیل نے کئی پیغام رساں بھیجے مگر میاں صاحب توسیع پر نہ مانے، حالانکہ انہیں یہ بھی پیام دیا گیا کہ پاناما کا معاملہ حل ہو جائے گا اگر آپ نے توسیع دے دی تو۔ میاں صاحب توسیع پر نہ مانے اور جنرل باجوہ کو لے آئے۔ جنرل باجوہ شروع میں میاں صاحب کے حامی تھے، جنرل راحیل شریف اور ان کے مشیروں کے خلاف تھے، دھرنے میں ان کی حمایت پر باقاعدہ کھلے عام بول چکے تھے۔ مجھے کہا کہ جنرل راحیل شریف نے جہاز لے کر غلط کیا تھا۔ جنرل باجوہ پاناما کے معاملے میں یہ کہہ چکے تھے کہ میں اس میں نہیں آؤں گا۔ دوسرا، وہ چاہتے تھے کہ ڈان لیکس کے ذمہ داروں کو حکومت سے نکالا جائے۔ جنرل باجوہ سے معاملات کی خرابی ڈان لیکس پر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ڈار صاحب نے باجوہ صاحب سے مشورہ کر کے فواد کو کہا کہ خط جاری کر دیں۔ خط جاری ہوا تو باجوہ صاحب نے ٹویٹ بھی کروا دی اور ناراض بھی ہو گئے۔ بعد میں معاملات کو درست کرنے کی کوشش بھی کی گئی مگر پھر بھی یہ سنبھل نہ سکے اور اداروں اور منی لانڈرنگ کے باہمی اشتراک سے اور منی لانڈرنگ نہیں، اداروں اور لارڈز مطلب ہے کہ ججز کے باہمی اشتراک سے میاں صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ خان صاحب کو جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کے باقی ساتھی بڑے شوق سے اقتدار میں لائے۔ نواز شریف کی رخصتی کے بعد ہی سے سارا وزن خان صاحب کے پلڑے میں ڈال دیا گیا۔ 2018 کے الیکشنز میں مقتدرہ نے پورا زور لگا کر نون کو ہروایا اور تحریک انصاف کو جتوایا۔ خان صاحب اقتدار میں آ گئے تو جنرل باجوہ شروع میں ان کے بہت حامی رہے۔ میڈیا میں خان صاحب پر تنقید کرنے والوں کو وارننگ دی جاتی تھی مگر پھر حالات تبدیل ہونے لگے۔ جنرل عاصم منیر کو ISI سے ہٹایا گیا تو یہ فوج کے حوالے سے خان صاحب کا پہلا بڑا فیصلہ تھا اور اس پر عمل درآمد تو ہو گیا مگر ایک حلقے میں تلخی پھیل گئی۔ جنرل باجوہ اور ان کے ساتھی جہاں بزدار اور محمود خان کی گورننس سے نالان تھے وہاں گوگی اور پنکی پیرنی نے لکھا، مطلب ہے کہ جو عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ منفی اطلاعات بھی ان تک پہنچتی تھیں۔ جنرل باجوہ نے خان صاحب پر سب سے پہلے تنقید اپنے اندرونی حلقے میں شروع کی۔ ایک نقطہ تو یہ تھا کہ یہ احتساب اور اپنی تعریفوں کے علاوہ کوئی اور بات نہیں سنتے۔ جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ اپوزیشن سے بھی کوئی معاملہ طے ہونا چاہیے۔ ان کی تنقید کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ معیشت زبوں حالی کا شکار ہو رہی ہے۔ خان صاحب کی حکومت کے آخری 6 ماہ میں جنرل باجوہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ خان صاحب کو لا کر بہت بڑی غلطی ہو گئی اور اب اس کا مداوع کرنا پڑے گا۔ جنرل باجوہ کا اس دوران ملک محمد احمد خان کے ذریعے شہباز شریف سے مسلسل نام و پیام بھی جاری رہا، تاہم جنرل باجوہ خان صاحب کو ہٹانے کے بارے میں آخر تک متذبذب رہے۔ بلاول بھٹو بتا چکے ہیں کہ عدم اعتماد کی آخری دنوں میں جنرل باجوہ نے پیغام دیا تھا کہ عدم اعتماد واپس لے لیں لیکن PDM نے ان کا مشورہ نہیں مانا۔ خان صاحب سے مقتدرہ کے فیصلہ سازوں کی اصل لڑائی جنرل فیض حمید کو ہٹانے پر مزاحمت سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ نے یہ ٹرانسفر کا آرڈر خان صاحب سے مشورے کے بعد کیا تھا مگر اس کے باوجود جب ISPR نے ٹرانسفر کا اعلان بھی کر دیا تو اس پر عمل نہ کیا گیا۔ یوں شکر رنجیوں میں اضافہ ہوا۔ اسد عمر، پرویز خٹک اور چودھری فواد چاہتے تھے کہ کسی بھی صورت جنرل باجوہ اور مقتدرہ کو ناراض نہ کیا جائے، چنانچہ وہ خان صاحب پر زور ڈال کر جنرل ندیم انجم کو ISI کا سربراہ بنوانے میں تو کامیاب ہو گئے لیکن اس دوران جو تلخی پیدا ہو چکی تھی وہ کبھی ٹھیک نہ ہو سکی۔ دونوں وزرائے اعظم اقتدار سے نکلے تو دونوں نے ہی مقتدرہ مخالف بیانیہ اپنایا۔ میاں صاحب نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ دوسری طرف خان صاحب نے مقتدرہ مخالف بیانیے کے ساتھ ساتھ اپنے سیاسی مخالفین کو معاف نہ کرنے کا موقف جاری رکھا۔ میاں صاحب نے مقتدرہ کے خلاف جارحانہ بیانیہ ضرور اپنایا لیکن مذاکرات کے دروازے بند نہ کیے۔ جنرل باجوہ کو توسیع کا معاملہ آیا تو اپنے بیانیے کے مخالف جا کر انہیں توسیع دے دی۔ خان صاحب یہ لچک نہ دکھا سکے، وہ مقتدرہ سے ناراض ہوئے تو آگے ہی بڑھتے گئے تاکہ 9 مئی ہو گیا۔ سیاست میں لچک ضروری ہے، خان صاحب نے مشکلیں آسان کرنی ہیں تو مذاکرات کا دروازہ کھولیں۔ یہ تھا کالم جناب سہیل بھائی صاحب کا، تو جو میں نے سمجھا کہ میں آپ کو، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک انٹرسٹنگ ریڈنگ تھی تو میں آپ کو سنا دوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔